السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عائشہ حمید۔ آج کی اہم خبر، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تاکہ ملک میں جمہوریت کو مزید توقیت دی جا سکے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے اور وہ ایک بار پھر بامقصد مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اب یہ اپوزیشن پر منحصر ہے کہ کب تک مذاکرات کی میز پر آتی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نے اس موقع پر تاجر برادری کے حوالے سے بھی اہم ہدایت جاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجروں کے لیے ایک اچھی اسکیم لائی گئی ہے، جبکہ تاجروں کو بلا وجہ پریشان کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ایف بی آر کو بھی ہدایت کی ہے کہ تاجر برادری کو غیر ضروری طور پر پریشان نہ کیا جائے۔ معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے 128 ارب روپے کے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق ملکی معیشت میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید بہتر ہوگی۔ انہوں نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کو بھی خوش آئندہ قرار دیا، تاہم وزیر اعظم نے خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کے باعث تیل کی سپلائی میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں صورتحال کی بہتری پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو ایک طرف وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، جبکہ دوسری جانب معیشت، تاجر برادری اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر بھی اہم باتیں کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن وزیر اعظم کی اس دعوت کا کیا جواب دیتی ہے اور کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بامقصد مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو پاتا ہے یا نہیں۔ دیسی اردو ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.